سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بیوی سے نہیں بن رہی ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، بیوی ہمارا خیال نہیں کرتی ہے، ہماری طبیعت کے مطابق جو ہے نا جی بیوی ہمارے ساتھ جو ہے کوپریٹ نہیں کرتی ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، کہتا کہ حضرت کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، بیوی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے، بیوی کو بات مانتی نہیں ہے اور جناب کوپریٹ نہیں کرتی ہے، ہماری طبیعت کے مطابق جو ہے نا جی وہ کرتی نہیں ہے، کام نہیں کرتی، کیا کریں؟ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تفصیلی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کہ عورت جو ہے یہ اس کی پیدائش پسلی سے ہے، پسلی سے، عورت کی پیدائش پسلی سے ہے، جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا جی، عورت بھی اس طرح ہوتی ہے، عورت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اب یہ کلپ جو ہے یہ یوٹیوب میں جائے گا نا، نیچے لوگ گالیاں دیں گے کمنٹس میں، بات پوری کوئی نہیں سنتا ہے، بس اتنی سی بات سن کر نیچے کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت جو ہے، عورت خاتون، اس کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے۔ بعض حضرات اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں ہیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی تھی، اس لیے عورت یہ کہا گیا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، لہٰذا اس کے اندر خصلت بھی عجیب و غریب سی ہوں گی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اس لیے تشبیہ دیا گیا کہ جس طریقے سے پسلی کی خوبصورتی کا راز ٹیڑھا ہونا ہے، اسی طرح عورت کی خوبصورتی کا راز بھی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی دیکھو اگر پسلی سیدھی ہوگی تو اس کو کوئی پسلی کہے گا؟ پسلی تو ہوتی ٹیڑھی ہے، پسلی کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پسلی کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے۔ سیدھی پسلی کبھی بھی نہیں دیکھی ہم نے، پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ خراب ہوتی ہے، حالانکہ چیز سیدھی ہو جائے تو صحیح ہو جاتی ہے، لیکن پسلی اگر سیدھی ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جس طریقے سے پسلی کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے، اسی طریقے سے عورت کی خوبصورتی بھی یہی ہے، عورت کی خوبصورتی بھی یہی ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی عورت ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، کہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، ان ذہبت تقیمہا کسرتہا، کہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے نا یہ ٹوٹ جائے گی۔ جس طرح پسلی کو اگر آپ سیدھا کر دیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اسی حیثیت کے اور اسی ہیئت کے مطابق رکھیں، اسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کریں۔ اور پھر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عیب ہے عورتوں کے اندر۔ بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں نا عورت کے متعلق، یار اس کی کیا بات کرتے ہو، خاتون عورتوں کی کیا بات کرتے ہیں، عورت کی پیدائش تو ٹیڑھی پسلی سے ہے، یعنی ان کی خامی کے طور پر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ان کے اندر خامی ہے، بلکہ یہ ان کے اندر ایک خصوصیت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ان کے اندر ایک خصوصیت ہے، یہ عورتوں کے لیے مذمت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد کے اندر وہ خامی ہوتی ہیں، لیکن عورت کے اندر بطور خوبی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں مرد کے لیے وہ خامی کے طور پر ذکر کی جاتی ہے، مرد کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن عورت کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بطور خوبی کے ذکر کیا ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مرد کا لاپرواہ ہو جانا، یہ مرد کے لیے کیا ہے؟ خامی ہے۔ مرد کا غافل ہونا کسی بھی چیز سے، یہ مرد کے لیے کیا ہے؟ خامی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہی اسی طریقے پر ہے کہ اسے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ سمجھ دی ہے،
عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے۔ دیکھیں عورت کی ہر چیز مرد سے مختلف ہے، عورت کی جسمانی ساخت، عورت کے سوچنے کا طریقہ، عورت کی سمجھداری اور عورت کی طاقت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرد سے مختلف رکھی ہیں۔ مرد کو عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرد طاقتور ہے، عورت نازک ہے، یہ مرد عورت کی حفاظت کرے گا، یہ مرد عورت کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو یہ اکثر لبرل لوگ ہیں نا جی، یہ عورتوں کو مرد کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک کمزور چیز کو طاقتور کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عورت پر ظلم ہو، عورت پر ظلم ہو۔ شریعت نے یہ طریقہ نہیں بتایا، شریعت نے عورت کو نازک بنایا ہے، مرد کو طاقتور بنایا ہے تاکہ وہ مرد عورت کی حفاظت کرے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جسمانی ساخت بنائی ہے، جس طریقے پر عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی طریقے پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے۔ اب دیکھو سارے طاقتور کام مرد کے ذمہ ہیں، سارے طاقتور کام مرد کے ذمہ ہے۔ باہر جا کر کمائی کر کے لانا ہے بھائی، باہر جا کر مزدوری کر کے لے کر آنا، بچوں کے خرچے اٹھانا ہے بھائی، مشکل فیصلے کرنا، یہ سارے کس کے ذمہ ہیں؟ مرد کے ذمہ ہیں۔ اور باقی جو نازک کام ہیں، جو ہلکے کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں۔ گھر کی صفائی کر دینا ہے بھائی، بچوں کی تربیت کرنا، گھر میں کھانا پکانا، شوہر کی عزت کرنا، اس کے حقوق پورے کرنا ہے بھائی، یہ سارے عورت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ اب یہ کام تقسیم کیوں کیے ہیں؟ یہ کام تقسیم اس لیے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت مختلف بنائی، مرد کو طاقتور بنایا ہے، عورت کو کمزور بنایا ہے۔ اور یہ جو فیملی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے میاں اور بیوی کا، اگر شریعت کے اصول کے مطابق اگر میاں اور بیوی رہیں گے تو بیوی کی حفاظت ہوگی کیونکہ وہ کمزور ہے۔ لیکن اگر جدید طریقے کے اوپر، جدید لوگوں کی باتوں میں آ کر، جس طرح کے لبرل لوگ باتیں کرتے ہیں خواتین کے بارے میں، ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ عورت مرد کے مقابلے میں آ جائے گی، اور مرد تو اپنے مقابلے میں کس کو برداشت نہیں کرتا، پھر نتیجہ یہی ہوگا لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہیں بھائی۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرد کے اندر وہ چیز خامی ہوتی ہے اور عورت کے اندر وہ چیز خوبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے اللہ تعالیٰ، مرد کے اندر لاپرواہی کا آ جانا یہ مرد کے لیے خامی ہے بھائی۔ عورت کے اسی طریقے سے مرد کا غافل ہو جانا کسی بھی چیز سے یہ مرد کے اندر خامی ہے۔ لیکن یہی چیز جو ہے عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور خوبی کے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ غافل ہو جانا یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خوبی کے ذکر کیا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاکیزہ عورتوں پر اور غافل عورتوں پر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی عورتوں کی تین خصوصیات بیان کی، ایک تو پاکیزہ، دوسری غافل۔ غافل کا مطلب کیا ہے؟ کہ باہر کی چیزوں سے غافل ہے، باہر کی چیزوں سے، باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو نہیں پتہ، اور یہ ان کے لیے خوبی ہے۔ اگر عورت باہر نکلنا شروع کر دے، اگر عورت باہر نکلنا شروع کر دے تو پھر تو وہ غافل نہ ہوئی نا۔ ایک یہ 2005 میں جب زلزلہ آیا نا جی، 2005 میں باہر سے بہت سے لوگ آئے امداد کے نام پر، پورے KPK میں پھیل گئے۔ ایک انگریز خاتون جو ہے نا جی، ایک انگریز خاتون، تو وہ ایک گھر میں گئی، گھر میں جا کر عورت سے اس نے بات چیت کی، بات چیت کر کے کہا کہ آپ کبھی پشاور گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی لاہور گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی پاکستان سے باہر گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے وہاں ایک گائے بندھی ہوئی تھی، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ تمہارے میں اور گائے میں کیا فرق ہے؟ گائے بھی ادھر بندھی ہوئی ہے، تم بھی ادھر بندھی ہوئی ہو۔ یعنی اس عورت کی تذلیل کی، اس کو اکسایا شوہر کے مقابلے میں، اس کو اس کے روایات اور اس کے کلچر سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اس کی شریعت سے اور اس کے مذہب سے باہر نکالنے کی کوشش کی، جسے کہتے ہیں نا برین واش کرنے کی کوشش کی۔ آگے جو وہ عورت تھی وہ بھی بڑی حاضر جواب تھی، اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کبھی جناب امریکہ گئی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ یورپ گئی ہیں؟ ہاں۔ لندن گئی ہیں؟ ہاں۔ پوری دنیا پھری ہیں؟ ہاں پوری دنیا پھری ہوں۔ وہاں آگے گدھا بندھا ہوا تھا، اس نے کہا تمہارا میں اور اس گدھے میں کیا فرق ہے؟ تمہارا میں اور اس گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی جہاں مرضی چاہے چلے جائے،
کیونکہ گدھا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو مرد کے اندر بطور خامی کے ذکر کی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں وہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بطور خوبی کے ذکر کی ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں پہچاننی چاہیے نا. ہم نے ضرور زبردستی کھینچ کے عورت کو اپنے مطابق ہی بنانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر اور اس کی فطرت چینج کی ہے. جب اس کی تمام چیزیں چینج ہیں مرد سے، تو ظاہر بات ہے اس کی نیچر بھی چینج ہے، اس کی فطرت بھی چینج ہے. عورت کی فطرت چینج ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اور اس کی خوبی یہی ہے کہ ٹیڑھی، کیونکہ پسلی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. اگر آپ اس کو اپنے مطابق کرنا چاہیں گے نا کہ کس طریقے سے اس کو کھینچ تان کے سیدھا کر دیں، تو یہ کھینچ تان کے سیدھی تو نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اس لیے ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے، ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے. تو بعض حضرات جو یہ اشکالات کرتے ہیں نا، جی ہماری بیوی بات نہیں مانتی ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے پاس اشکال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہم چاہے جتنا مرضی آپ کو سمجھا دیں یا آپ کے وساطت سے آپ کی بیوی کو سمجھا دیں، وہ ہماری بات سمجھنے والی نہیں ہے. اگر ہماری بات سمجھتے تو ہماری اپنی بیویاں سمجھ جاتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہر گھر کی کہانی، اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، احساس کمتری میں بھی نہیں جانا ہے.